میرا لال آیا ہے۔ اور جب بچے آیا کرتے ہیں گندگی میں لٹ پٹے ہو کر کے آتے ہیں، میرا لال جب آیا ہے پاک و صاف ہو کر کے آیا ہے، اور کیسی پاکی ہے، کیسی صفائی ہے، کیسی ستھرائی ہے۔ اور بچے جب آتے ہیں آنکھیں بھی نہیں کھول پاتے ہیں، میرا لال جب آیا ہے آنکھوں میں قدرت نے سرما لگا کر کے بھیجا تھا، اور کیسی پاکی ہے، کیسی ستھرائی ہے۔ میرا لال جب آیا ہے اور بچے آتے ہیں اپنے ماں کے پیٹ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، میرا لال جب آیا ہے ختمہ بھی پہلے کیا ہوا تھا، ناپ بھی کر کے آیا ہے۔ اور کس شان سے میں ذرا سا روکتا ہوں، ناپ کیوں کٹا ہوا؟ ناپ کے ذریعے سے بچے کو کھانا ملتا ہے، پانی ملتا ہے، پروٹین ملتا ہے، آکسیجن ملتا ہے، ساری چیزیں ملتی ہے۔ اگر یہ چیزیں ماں کے پیٹ میں بچے کو نہ ملے بچہ مر جائے گا، جی نہیں پائے گا۔ آپ سے سوال ہے، آج جب بچہ بغیر ناپ کے جی نہیں سکتا، بغیر ناپ کے پرورش پا نہیں سکتا، پھر میرا نبی اپنے ماں کے پیٹ میں رہ کیسے رہا ہے؟ پھر میرا نبی اپنے ماں کے پیٹ میں پرورش کیسے پا رہا ہے؟ تمہیں کہنا پڑے گا اگر انسان ہوتا ہے تو اسے ناپ کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر پیٹ میں نور ہوتا ہے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ کس شان سے آ رہا ہے، کس شان سے آ رہا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، اولاد غوث اعظم، شہزاد غوث اعظم، جشن عید میلاد النبی۔ کس شان سے آ رہا ہے؟ سبحان اللہ، کس شان سے آ رہا ہے؟ سیدہ آمنہ بھی کہتی ہے میں دیکھ رہی ہوں کوئی ساتھ میں نہیں ہے، کوئی ہوتی دائی تو میری مدد کرتی، میری سہایتا کرتی۔ میں سوچ رہی کہ درد بڑھ رہا ہے، درد بڑھتے بڑھتے میں نے اچانک دیکھا میرے گھر کی چھت پھٹی ہے، آسمان سے نور کے پرندے آ رہے ہیں، اپنے ہونٹوں میں، اپنے چونچوں میں، اپنے منہ میں ہیرا موتی لا رہے ہیں اور میرے بستر کو سجا رہے ہیں۔ آج ہم لوگ گھروں کو سجاتے ہیں، گھروں میں لائٹیں لگاتے ہیں، ذرا سا کمکمہ لگا دیتے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہماری تو اوقات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اپنے نبی کی ماں کے بستر کو ہیروں سے سجا رہا ہے۔ اور آج پرندے آتے ہیں۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے میں سوچنے لگی یہ کیا ہو گیا، یہ کون آ رہے؟ تھوڑی دیر کے بعد چند نورانی چہرے نوالی عورتیں آتی ہیں۔ میں پوچھتی ہوں بیوی تم کون ہو؟ کہا مجھ سے نہ پوچھو کون ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح، آج سے پہلے تجھے تو کبھی دیکھا نہیں۔ ایک عورت سے پوچھا تو ایک عورت نے کہا اے آمنہ گھبرا نہیں، میں آدم کی بیوی حوا آئی ہوں۔ ہے آدم کی بیوی حوا، تو کیوں آئی ہے؟ کہا میں تجھے مبارکبادی دینے آئی ہوں کہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ اور کس شان سے دوسری سے تو کون آئی ہے؟ کہا میں عیسیٰ کی ماں مریم آئی ہوں۔ تو کون آئی ہے؟ کہا میں ابراہیم کی بیوی حاجرہ و سارہ ہم آئے ہیں۔ ایک عورت کو دیکھا کہ وہ تو یہاں کی لگتی ہی نہیں، اس کے حسن و جمال کا تو جواب ہی نہیں۔ اس سے پوچھتی ہے سیدہ آمنہ تو کون ہے؟ تیرے حسن جیسا آج تک کسی کو حسین نہیں دیکھا، تیرے جمال جیسا آج تک کسی کو جمیلہ نہیں دیکھا، تو کون ہے؟ وہ عورت کہنے لگی اے آمنہ تو میرے جیسا حسین و جمیل کسی اور کو دیکھے گی کیسے؟ اگر میں زمین کی ہوتی تو میرے جیسی کسی کو دیکھتی، میں زمین سے نہیں، میں جنت کے حوروں کی ملکہ آئی ہوں۔ شان سے آئے سبحان اللہ، حضور کی ولادت ہوتی ہے۔ سیدہ حلیمہ بھی آتے ہیں لینے کے لیے، عربوں کی عادت تھی نا کہ وہ دور بھیج دیا کرتے تھے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے۔ دور سے آئی ہے حلیمہ کہ آئیں گے بچے لیں گے، کچھ تمام حاصل ہو جائے گا، مال و دولت منال مل جائے گا، فضال مل جائے گا، ہماری زندگی میں خوشحالی آ جائے گی۔ لیکن جو در یتیم ہے عبداللہ کا، اور عورتیں آئی سب نے چھوڑ دیا، یتیم کا بیٹا ہے کیا دے گا، باپ بھی نہیں ہے کیا دے گا، خاندان بھی اس کے کوئی ویسے نہیں کیا دے گا، حالانکہ خاندانی طور پر اپنی اعلیٰ شرافت، لیکن باپ بھی یتیم ہے تو کیا دے گا، سب چھوڑ کے چلی گئی۔ یہاں پہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کتابوں میں تو یہی لکھا ہے کہ ساری عورتوں نے حضور کو چھوڑ دیا، لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ میرے نبی نے حلیمہ کے علاوہ کسی کو قبول ہی نہیں کیا۔ سیدہ حلیمہ آتی ہے، حضور پالنے میں سوئے ہوئے، سفید لباس میں ملبوس، نورانی چہرہ، سبحان اللہ، آنکھوں سے آگ کے نورانیت ٹپک رہی ہے، چہرے سے جمال جھلک رہا ہے۔ جناب سیدہ حلیمہ آتی ہے اور آ کر کے کہتی ہے آمنہ چلو تو ہی اپنا لال دے دے، میں اس کی پرورش کروں گا۔ یہ دیکھو یہاں پالنے میں لیٹا ہوا ہے۔ سیدہ حلیمہ لیتی ہے اپنے گود میں، جب گود میں لیتی ہے اپنے سینے سے لگاتی ہے، سینے سے لگانے کے بعد جب سینے سے سینہ ملا ہے رسول کا، جناب سیدہ حلیمہ سے، میرے نبی سو رہے تھے، میرے نبی نے آنکھوں کو کھول دیا، مسکرانا شروع کر دیا۔
اور مسکرانا شروع کر دیا ہے آمنہ کا چاند مسکرانا شروع کر دیا گویا کہ نبی مسکرا کے کہہ رہے ہو حلیمہ تم نے آنے میں بہت دیر کر دی ہے میں تو کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا سیدہ حلیمہ نے حضور کو دیکھا دیکھ کر کے آمنہ کو کہتی اے آمنہ تیرا لال کتنا پیارا ہے تیرا دلارا کتنا پیارا ہے کیا حسین ہے کیا جمیل ہے کیا جمال ہے کیا حسن ہے میں گاؤں کی رہنے والی ہوں نا میں نے اپنے قبیلے میں اس کی طرح کسی بچے کو نہیں دیکھا سیدہ آمنہ نے کہا اے حلیمہ تو گاؤں کی رہنے والی ہے تم نے گاؤں میں اس کی طرح کسی کو نہیں دیکھا میں شہر کی رہنے والی ہوں میں نے شہر میں بھی اس کی طرح کسی کو نہیں دیکھا ابھی رکو جناب سیدہ آمنہ نے کہا میں نے شہر میں اس کی طرح کسی کو نہیں دیکھا تب تک ان کی بات کو سن کر کے آگے جناب عبد المطلب اے حلیمہ تو کیا کرتی ہے تم نے گاؤں میں اس کی طرح نہیں دیکھا اے آمنہ تیرا نعرہ ہے کہ تم نے شہر میں اس کی طرح نہیں دیکھا میں تو عرب سے نکل کر کے شام بھی جاتا ہوں لبنان بھی جاتا ہوں یمن بھی جاتا ہوں دوسرے ملکوں میں بھی جاتا ہوں میں گواہی دے رہا ہوں تم نے گاؤں میں اسی کی طرح نہیں دیکھا تم نے شہر میں اس کی طرح کسی کو نہیں دیکھا میں کہتا ہوں میں نے دوسرے ملکوں میں بھی اس کی طرح کسی کو نہیں دیکھا نعرے تکبیر نعرے رسالت حضور کی آمد اور نور کی آمد بات پوری کرنے دو بات پوری آپ کا جذبہ جوان ہونا چاہیے بول سبحان اللہ یا رسول اللہ سرکار کی آمد جناب سیدہ حلیمہ کا میں نے گاؤں میں اس کی طرح کسی کو نہیں دیکھا آمنہ کہتی ہے میں نے شہر میں اس کی طرح کسی کو نہیں دیکھا اور عبد المطلب کہتے ہیں میں نے دوسرے ملک میں اس کی طرح کسی کو نہیں دیکھا اگر وہاں پہ جبرائیل ہوتا تو وہ نعرہ لگاتا قلمت مشارق الارض و مغاربها فلم ارى مثل محمد اے آمنہ تو کہتی ہے کہ تو نے شہروں میں اس کی طرح کسی کو نہیں دیکھا اے حلیمہ تو کہتی ہے کہ تو نے گاؤں میں اس کی طرح کسی کو نہیں دیکھا اے عبد المطلب تیرا نعرہ ہے کہ تو نے دوسرے ملکوں میں اس کی طرح نہیں دیکھا میں فرشتوں کا سردار جبرائیل کہتا ہوں میں نے زمین دیکھ لیا میں نے آسمانوں کو کھنگال لیا میں نے مشرق کو دیکھ لیا میں نے مغرب کو دیکھ لیا میں